جو بائیڈن نے ہمارے وزیر اعظم عمران خان سے 20 جنوری کو انہوں نے حلف لیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے افغان جو صدر ہے ان سے بھی بات کر چکے ہیں کئی دفعہ، بنگلہ دیش کے وزیر اعظم سے بھی انہوں نے بات کی ہے جو بائیڈن نے، نریندر مودی سے انہوں نے کئی دفعہ بات کی، پاکستان کے وزیر اعظم سے بات نہیں کی۔ یہاں پہ اس خطے میں اب انڈیا ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہی دے آر دی مین ریجنل پاور، وہ پرانی بالکل وہی ایک فلم چل رہی ہے جہاں پہ کہ استعمال پاکستان کو کیا، مفاد بھارت کے دیکھ بھال کیے ان کو دیے۔ امریکہ جو ہے وہ پریشرائز کر رہا ہے، بلیک میلنگ بھی شروع ہو چکی ہے، فیکٹ آف سے گرے لسٹ سے نکلنا، یہ گرے لسٹ کی تلوار جو ہے، بلیک لسٹ کی تلوار یہ نکالنی تھی۔ چاہے وہ اسامہ بن لادن کا آپریشن ہو کہ وہاں سے کوئی سٹیٹمنٹ آتی تھی، ہماری طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آتی تھی، بٹ یو تھنک کہ واقعی ہماری گراؤنڈ ریالٹیز اور ہماری اب سمجھداری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم کوئی بلنڈر نہیں کریں گے اور کوئی کنفیوژن یا کوئی چھپ کے کوئی ڈیلز نہیں کریں گے؟ دیکھیے میں نے جو سٹیٹمنٹ دیکھی تھی ویلبے کی، اس میں تو یہ نہیں تھا کہ ہمیں بیسز دیے ہیں، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان سے بات چیت چل رہی ہے، پاکستان تعاون کر رہا ہے، اور گراؤنڈ کمیونیکیشن ایئر کوریڈور گراؤنڈ کمیونیکیشن جو ہے جی لاک جیسے ہم کہتے ہیں وہ دے رہے ہیں، پاکستان نے اس پہ ایگری کیا ہے، تو بیسس کا وہاں ذکر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیسس کا ہو سکتا ہے مطالبہ کیا ہو یا کیا جانے والا ہو کچھ عرصے میں، کیوں کہ جب وہ امریکنس نے آپ سے کوئی کام دینا ہوتا ہے تو وہ آپ کو تھپکی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان کو یہ شاباش دے کے، تھپکی دے کے، اچھا راستہ دکھا کے کہ آپ کا بڑا اہم رول ہے، آگے آپ بڑی آپ کی پارٹیسپیشن ہے، یہ کر کے تو وہ آپ سے کچھ نہ کچھ نکلوائیں گے۔ سو میں سوچ سکتا ہوں کہ وہ شاید آپ کو کل کو یہ ایسی سچویشن آپ کے سامنے رکھ دیں، لیکن ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ، اور امریکہ نے جو ڈکلیئر کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے بھی، کہ یہاں پہ اس خطے میں اب انڈیا ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہی دے آر دی مین ریجنل پاور، لہذا اس کو چائنا کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں، اور افغانستان کی پالیسی میں، ساؤتھ ایشیا پالیسی میں انہوں نے کہا تھا واضح طور پہ کہ بھارت کو وہاں پہ ہم اکاموڈیٹ کریں گے یا بھارت ہی وہاں رکاوٹ کرے گا۔ تو ان حالات میں وہ پرانی بالکل وہی ایک فلم چل رہی ہے جہاں پہ کہ استعمال پاکستان کو کیا، مفاد بھارت کے دیکھ بھال کیے ان کو دیے، اور چونکہ وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے تو پاکستان کے کندھوں پہ رکھ کے اوبلائی آپ نے بھارت کو کر دیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی پاکستان کو وہ اس طرح اس رستے پہ لگائیں گے، اور جہاں تک بیسس کا تعلق ہے نا، وہ آپ بات کریں تو میں اس میں بھی کلیریفیکیشن ایک دے دوں کہ بیسس انہوں نے مانگے ہیں، یعنی ہم سے نہیں مانگے، لیکن جو انہوں نے اپنی پلان شو کی ہے بیسس کے بارے میں جو انہوں نے بات چیت کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کوئی نیا بیس اس طرح نہیں کریٹ کرنا چاہتے جس طرح انہوں نے افغانستان میں بگرام یا بنائے ہوئے تھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ایگزسٹنگ بیسز جو ہیں کسی بھی ملک کے، جو ان کے ہمسایہ ملک ہیں افغانستان کے، وہ اپنے ایگزسٹنگ بیسز پہ ان کو کوئی ایسی اسپیس دے دیں جہاں وہ اپنا کچھ سیٹ اپ لگا کے بیٹھ سکیں۔ تو وہ چیز جو ہے وہ اس شکل میں نہیں، جیسے ہم نے یہ اس کا کمپیریزن آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلے ان کو شہباز بیس جو ہمارا اپنا بیس تھا اس پہ ان کو اکاموڈیٹ کیا تھا، وہ غالباً اس طرح کی کوئی فیسلٹی لینا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز واضح ہے کہ انڈو پیسفک کے نقطہ نگاہ سے چائنا کے اگینسٹ جو کچھ انہوں نے اپنے آپ کو لائن اپ کیا ہے انڈیا کو ملا کے، اس سے تو اس خطے میں چائنا ہی ان کا ایک مین ٹارگٹ رہتا ہے۔ تو ہم جو بھی بیسز یا کوئی ایسی چیز اگر کوئی دینے کا سوچیں بھی تو کیا چائنیز اس چیز کو کبھی قبول کریں گے؟ صحیح۔ تو ہمارے انٹرنیشنلی ریلیشن شپ جو ہے وہ کئی جگہوں پہ افیکٹ ہو جائے گی، اور طالبان نے تو جو کہا سو کہا، وہ تو آپ کو نیچرلی ایک دشمن کے طور پہ دیکھیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سٹیج کے اوپر ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ امریکہ سے نہ پہلے ہمیں کچھ ایسی چیز ملی اسٹریٹجیکلی جو ہمارے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ کو جس نے لک آفٹر کیا ہو، اور نہ ہی آگے ملنے کی کوئی توقع ہے کہ ہم کوئی اتنا بڑا سٹیپ لے لیں جس سے ہم بہت سارا رسک لے لیں ریجن میں، اور امریکہ تب بھی ہمیں کچھ نہ دے، اور جب ان کا جیت چاہے ہمیں ابنڈن کر کے تو نکل جائے۔ امریکی فضائیہ کے لیے بلوچستان میں نئی ایئر بیس بنانے کے لیے زیر غور علاقہ نوتال کے ضلع نصیر آباد کے ہیڈ کوارٹرز ڈیرہ مراد جمالی سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نوتال ایک چٹیل میدانی علاقہ ہے اور اس کا بڑا حصہ زرخیز بھی نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے ضلع نصیر آباد کے بعض علاقے شورش سے متاثر رہے ہیں۔ پاک فضائیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ میڈیا پر چلنے والی یہ خبریں بے بنیاد اور محض افواہ ہیں کہ یہ ایئر بیس امریکہ کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ اس سائٹ کا دورہ پاکستان ایئر فورس کے حکام نے مئی 2021 کے اوائل میں کیا تھا، لیکن اس معاملے پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کا حسب توقع کہنا ہے کہ فوج کی طرف سے اب امریکہ کو کوئی ایئر بیس نہیں دیا جائے گا۔ ان کے مطابق اس وقت
نصیر آباد میں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے اور اس ایئر بیس کی سی پیک کے نقطہ نگاہ سے بھی اہمیت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سی پیک کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے تو پھر اس ایئر بیس سے کسی بھی منفی سرگرمی کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ امجد شعیب کہتے ہیں کہ یہ ایئر بیس زیادہ بڑا نہیں ہوگا کیونکہ اس کا مقصد ملک کے جنوبی حصے میں امن برقرار رکھنا ہوگا۔ ان کے مطابق اگر یہ ضرورت ہوگی تو امریکہ کو چمن تک کی سڑک سے رسائی دی جا سکتی ہے اور وہ پہلے ہی اس سڑک کو استعمال کر رہا ہے۔ اب دوسری جو ایک آپ نے بات کی کہ امریکہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ظاہر انہوں نے وڈرا کرنا ہے، کیا یہاں پر کوئی اپنا فٹ پرنٹ رکھنا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کچھ ان کو بیسز کی ضرورت ہے تاکہ اگر القاعدہ، داعش یا اس طرح کی تنظیمیں سر اٹھائیں افغانستان کے اندر تو وہ ڈرون حملے اس پر کر سکیں۔ اس پر واضح موقف ایٹ لیسٹ جو پبلک پوزیشن ہے دفتر خارجہ کی، جو ISPR کی اور جو وزیر خارجہ کی، وہ تو بڑی واضح ہے کہ نو فارن بوٹس آن آر سوائل۔ تو ہمیں ان کے اس بیان کو آن فیس ویلیو لیٹ سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ جب اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں شاید پبلک جو نالج سے وہ بہت ان کو دور رکھا جاتا ہے، کچھ سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ لیکن آئی اسٹل بلیو کہ اگر کچھ چیزیں پاکستان کے مفاد میں ہیں، ہم ایک لیوریج لے سکتے ہیں تو اس کو پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ دوسری جو بات کر رہے ہیں آپ کہ ابھی تک بات کیوں نہیں کی جو بائیڈن نے ہمارے وزیر اعظم عمران خان سے 20 جنوری کو انہوں نے حلف لیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے افغان جو صدر ہے ان سے بھی بات کر چکے ہیں کئی دفعہ، بنگلہ دیش کے وزیر اعظم سے بھی انہوں نے بات کی ہے جو بائیڈن نے، نریندر مودی سے انہوں نے کئی دفعہ بات کی، پاکستان کے وزیر اعظم سے بات نہیں کی حالانکہ ہمارا بڑا کلیدی کردار ہے۔ امریکہ ہر صورت میں فوجی اڈوں کی تلاش میں ہے اور وہ فوجی اڈے خاص طور پہ اس ریجن پہ اس کو ضرورت ہے اور اس کی پہلی پریورٹی جو ہے، پہلی کوشش اور اس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان اس کی پہلی پریورٹی ہے کہ پاکستان میں کسی بھی طریقے سے فوجی اڈے مل جائیں، اس کو ایک فوجی اڈا مل جائے، ایک ایئر بیس مل جائے۔ پاکستان نے بھی صاف انکار کر دیا ہے اور پاکستان کی طرف سے کافی سوچ بچار کی گئی اور اس میں ہماری عسکری قیادت، یہ پہلی فرمائش کہاں آئی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر مل بیٹھ کے کیا فیصلہ ہوا۔ اب ذرا تھوڑا سا انڈائریکٹلی امریکہ جو ہے وہ پریشرائز کر رہا ہے، انڈائریکٹلی، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے عام زبان میں اوچھے ہتھ کنڈے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اس کام کے لیے، اور بلیک میل جس کے کہتے ہیں وہ بھی، بلیک میلنگ بھی شروع ہو چکی ہے اور کچھ نہ کچھ مزید اس کی عملی شکل سامنے آ جائے گی۔ اب اس میں چونکہ اب انڈائریکٹ پریشر آ رہا ہے، انڈائریکٹلی پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف سگنلز ایسے آ رہے ہیں کہ یہ نہ کیا تو پھر یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا، یہ نہ کیا تو پھر پاکستان کو وہاں پہ مصیبت آن کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کے جواب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی اس مسئلے پہ بولے ہیں۔ تو دو باتوں پہ جی ذرا سن لیے۔ پہلے ہماری ملٹری لیڈرشپ سے بات کہا گیا کہ ہمیں یہ اڈے شڈے چاہیے، لیکن پاکستان کو انہوں نے کوئی ریلیف دینے کی ابھی تک پریکٹیکلی کوئی ریلیف نہیں دیا۔ اس میں سب سے بڑا جو میرٹ پہ پاکستان کا کیس تھا وہ تھا فیٹف کا، فیٹف سے گرے لسٹ سے نکلنا، یہ گرے لسٹ کی تلوار جو ہے، بلیک لسٹ کی تلوار یہ نکالنی تھی، لیکن اس پہ پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔